بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو دا فزکس کے نام سے ایک چینل لانچ کیا گیا ہے، اور یہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، میں چاہوں گا کہ آج کی جو انٹروڈکٹری ویڈیو ہے اس میں تھوڑا سا اس کو ایلوبریٹ کر دیں، تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. سب سے پہلے تو میں اپنا پرسنل کچھ ڈیٹا شیئر کروں گا. میرا نام ذوالفقار علی جمیل ہے، اور ایجوکیشنل ماسٹرز لیول تک کی ایجوکیشن ہے. ایم ایڈ کیا ہوا ہے، بی ایس سی فزکس میتھ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کیا تھا. اس کے بعد بیچلرز آف ایجوکیشن، ماسٹرز آف ایجوکیشن، ایم فل کا کورس ورک کمپلیٹ کیا. ریسرچ کے حد تک جو ہے تو چیز چل چکی ہے. پشاور سے میرا تعلق رہا ہے. پچھلا 20 سال کا جو عرصہ ہے وہ اسلامیہ کالجیٹ اسکول کے ساتھ تعلق میں رہا. ایز اے ٹیچر آف سائنس، فزکس، کمپیوٹر، میتھس، مختلف مراحل کے اوپر یہ سبجیکٹس پڑھانے کا موقع ملتا رہا، تجربہ ہوتا رہا. فیملی بیک گراؤنڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے والد مرحوم پشاور کے ایک جانے پہچانے معروف اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، جن کے ساتھ اسٹوڈنٹس اپنی یادوں کو مجھ سے اکثر و بیشتر شیئر کرتے رہتے ہیں. میری پھپھو جو تھیں وہ بھی ٹیچر رہیں. مجھ سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی ایجوکیشن کے ساتھ، ٹیچنگ کے ساتھ او لیول، اے لیول کے ساتھ منسلک ہے اور اسلام آباد میں رہتا ہے. اگر بات کروں گا ٹیوشنز کی تو کافی پہلے سے ٹیوشنز پڑھانے کا موقع مل گیا تھا، اور ٹیچنگ جو ہے وہ لگ بھگ 1999 سے فارمل ٹیچنگ جو اسکول لیول ٹیچنگ ہے وہ شروع ہوئی. فرنٹیئر چلڈرن اکیڈمی میرا پہلا ادارہ تھا. بڑا اچھا ماحول رہا. پرنسپل صاحب جو تھے اچھے شفیق شخصیت تھے، گائیڈ کرتے رہتے تھے، چیزیں سمجھاتے تھے. وہاں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا. اس کے بعد رزق کی تلاش میں اسلامیہ کالجیٹ پہنچے. میں یہاں پہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا عبدالرؤف جمیل صاحب، جو اسلامیہ کالجیٹ کے بہت ہی جانی پہچانی شخصیت تھے، پرنسپل تھے. ان کی گائیڈنس میں یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. لیکن وہ ہمارے یہاں پہ آنے کے بہت جلد ہی بعد ایٹا جو ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن ایجنسی ہے اس میں چلے گئے، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہے. اب وہ دنیا میں تو نہیں رہے، لیکن ان کی سنہری یادیں ہیں، اور دعا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی ان کا سفر اچھا ہی رہے. پڑھانے کے دوران مجھے او لیولز کی فزکس پڑھانے کا بھی موقع ملا، اور کالجیٹ اسکول میں تو نہم اور دہم یعنی 9th اور 10th کی جو فزکس تھی وہ لگ بھگ انہوں نے وہ ہمارے نام ہی کر دی. بعد میں آج سے کچھ سال پہلے کچھ کتابوں میں کام کرنے کا موقع ملا، تو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو میتھس کی 7th کی بک ہے اس میں 6 کے قریب چیپٹر لکھے. 10th کی جو بک تھی اس میں بھی کچھ کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ تو تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا. یہ جو ہمارا گیٹ وے ٹو دا فزکس چینل ہے، یہ بنیادی طور پر 9th اور 10th کی فزکس کو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے کور کرے گا. میں یہ بات ظاہر کر دوں کہ چونکہ ہمارا نیشنل لیول کے اوپر کریکولم سیم ہے، اور ہمیں پورے پاکستان میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ نیشنل کریکولم ونگ کے جو ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں ان کے نیچے لکھی جاتی ہیں، تو یہ ہمارا جو کورس ہوگا، یہ ہمارے جو لیکچرز ہوں گے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایکولی بینیفیشنٹ ہوں گے. ہر اسٹوڈنٹ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ سادہ ترین اردو میں بات کی جائے، اور مشکل قسم کے ٹیکنیکل قسم کے جو لفظ ہیں یا بہت زیادہ انگریزی چونکہ ہماری زبان ہے نہیں، اور اکثر ہم اس کی وجہ سے یا بات کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں یا سمجھنے میں ہمیں مسائل کا سامنا آتا ہے. تو اس وجہ سے کوشش کی گئی ہے کہ اپنی ان چیزوں کو سادہ ترین زبان میں ہی بیان کیا جائے. ہم کورس کمپلیٹ کریں گے چیپٹر بائی چیپٹر، ٹاپک بائی ٹاپک، اور 9th اور 10th دونوں کے چلیں گے، اور انشاءاللہ آن اے ریگولر انٹرول ہم جو ٹاپکس ہوں گے ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کے سامنے آپ کو ملتے رہیں گے. تو اس میں اگر آپ
سبسکرائب کرتے ہیں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو پریس کر دیتے ہیں تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے ہی چونکہ ہم لیکچر ریلیز ہی لاجیکل طریقے سے کریں گے کہ جو ہر آنے والا لیکچر ہوگا وہ پچھلے لیکچر کے ساتھ ایک ربط میں ہوگا، ایک کنیکٹیویٹی میں ہوگا، اور وہ دونوں کو اگر آپ ملا کے سنیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گی۔ پھر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلز کا ایشو ہوتا ہے، پریکٹیکلز یا انسٹرومنٹ جو ہم وہ 9th کی جو بک کا جو پہلا چیپٹر ہے جو میجرمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو انسٹرومنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو یا ایکسپیریمنٹس کے ساتھ جو ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں، تو بعض بچوں کے پاس تو لیبز ہی نہیں ہوتی ہیں، کچھ لیبز میں ایکسپیریمنٹس کروائے نہیں جاتے ہیں، وقت کی کمی یا جو بھی مسائل آڑے آتے ہیں، تو اس چینل میں ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ وہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ ہم بچوں کے سامنے ان کی پرفارم کریں، ان کی ریڈنگز لیں، بچے خود وہ دیکھیں کہ وہ ڈیٹا کس حد تک ویلڈ ہے، وہ کاپیاں کیسے بنائی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں ہمارا یہ بھی ایک اس کا اسپیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد جب بچے یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو ان کو نوٹس بنانا یا جو اس کا اصل جو ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پیپر میں ہم نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، تو ہم بچوں کو ماڈل پیپر بنانا بھی سکھائیں گے، ماڈل پیپرز بھی دکھائیں گے کہ ماڈل پیپر میں وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے اور وہ نمبر نہیں لے پاتا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی ٹیکنیکس دکھائیں گے کہ آپ میکسیمم مارکس لے سکیں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس کئی سالوں سے ایسے بچے ہیں جو پریکٹیکل کے اگر 10 نمبروں کو نکال بھی دیں تو 65 آؤٹ آف 65 ہی لے رہے ہیں، جو عام طور پر میتھس کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ میتھس میں 65 آؤٹ آف 65 یا 100% مارکس لیے جا سکتے ہیں، نہیں آپ فزکس میں بھی لے سکتے ہیں۔ ہم اس میں اسپیشل ویڈیوز بنائیں گے، آپ کے اگر کویسچن آنسرز کے اوپر بیس ہوں، آپ کی فیڈ بیک کے اوپر ہوں، تو اسپیشل ویڈیوز بھی، اسپیشل سیشنز بھی ہوں گے، لائیو سیشن میں بھی ہم جائیں گے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے رسپانس کے اوپر۔ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ جو ویڈیوز ہیں یہ واقعی کسی کام کی ہیں اور آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی لائیو سیشن آ جائے جس میں آپ سوال پوچھیں، اس کو آپ کو ان کے مطابق جواب دیے جائیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی کریں گے۔ یہ ایک خاص سوال یہ ابھرتا تھا کہ آخر یہ چینل یا یہ جو سیٹ اپ ہم انیشیٹ کر رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اس کے مختلف، اگرچہ کہ آج کل ایسے دن چل رہے ہیں جب لاک ڈاؤن میں بہت ساری چیزیں لاکڈ ہیں، اسپیشلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، لیکن اس کے باوجود اگر یہ کھلے بھی ہوں تو پھر ہمارے پاس ایک مسائل یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹیوشنز جو ہیں وہ کئی دفعہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ افورڈیبلٹی از بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے۔ جہاں پہ افورڈیبلٹی آ جاتی ہے وہاں پہ کنوینئنس ایک پرابلم بن جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اس وقت ٹیوشن اویلیبل نہیں ہوتی ہے، جب ٹیوٹر آپ کو وقت دینا چاہتا ہے اس وقت آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے، تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ پرسنل کنسٹرینٹ بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ میں فیمیلز کے حوالے سے کہوں گا کہ وہ ٹیوشنز پڑھنے کے لیے عام طور پہ ٹیوشن سینٹرز نہیں جا سکتی ہیں، یا ٹیوشن سینٹر میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں۔ سوشل کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جس میں خواتین کو یا ہماری بہنوں کو، بچیوں کو ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جا سکیں، تو یا ٹیوشنز جو ہوتی ہیں اتنے فاصلے پہ ہوتی ہیں کہ وہ بچے ادھر تک پہنچتے ہیں تو وہ سارا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہی ان کا سارا ٹائم وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا گیٹ وے ٹو دا فزکس کا جو چینل ہے، تو فزکس کے لحاظ سے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 9th-10th کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جتنی تشنگی ہوگی اس کو پورا کرے گا، اور یہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو میٹ کرے گا۔ لیکن باہر طور یہ تو کہتے ہیں دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، یقینی بات ہے کہ اس میں ہوتا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر آپ کی طرف سے ہمیں فیڈ بیکس آتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہم اپنی کوتاہیوں کو، ہم اپنی جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کو ہم اوور کم کر سکیں گے، اور ہم آپ کی فیڈ بیک کے اوپر بیس کر کے ہم آگے چلیں گے۔ تو لیکن چونکہ جب آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، ہمیں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے، اسٹوڈنٹس کو ہی نہیں ٹیچرز کو بھی انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید زیادہ انتھوزیازم کے ساتھ وہ چیز کر سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی آپ کریں گے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نوٹیفیکیشن آئیکن یہ وہ ٹپیکل جملے نہیں ہیں کہ ہر یوٹیوب کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو پریس کریں۔ نوٹیفیکیشن آئیکن کا سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ آپ کو سیکوینس میں چیزیں ملیں۔
آپ کو جو اس کا سیکوینشل ایک ریلیشن ہے وہ آپ کے سامنے رہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. خاص بات میں یہ کہوں گا کہ ان لیکچرز کی اکثر بچے کہتے ہیں کہ جی لیکچر تو بڑا اچھا تھا، نوٹس اس نے ہمیں کچھ نہیں دیے. تو ان لیکچرز کی جو بک ہے، نوٹس ہیں، وہ بھی آپ اس کو گائیڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں یا بک کا لفظ یوز کرتے ہیں یا نوٹس کا لفظ یوز کرتے ہیں، وہ جو پریپیئرڈ نوٹس ہوں گے بک کی شکل میں انشاءاللہ وہ بھی اویلیبل ہوں گے. تو آپ اگر وہ چاہیں کہ آپ دونوں کو ملا کے یعنی ویڈیو آپ سامنے رکھیں، اور نیچرلی نوٹس میں کچھ سٹیپس زیادہ ہوتے ہیں. ویڈیو کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض دفعہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بہت ایکسپینڈڈ نہ ہو، کیونکہ بچوں کا کنسنٹریشنس جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ ویڈیو اس کنسنٹریشن ٹائم کے اندر ہی رہے، اور وہ بہت لمبی طویل بھی نہ ہو کہ بچہ اسے اکتا جائے. اور اسی وجہ سے ہم اس میں بہت سارے سٹیپس مجبوراً ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں. تو نیچرلی نوٹس بناتے ہوئے ہمارے سامنے وہ کنسٹرینٹ نہیں ہوتا، اور وہ جو انٹرمیڈیٹ سٹیپس ہیں وہ بھی نوٹس میں کور ہوں گے. تو یہ کتابی شکل میں آپ کو اس کے نوٹس بھی اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ، آپ ان نوٹس کو بھی یوز کر سکیں گے. میں نے اپنے سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا اچھا خاصا ٹائم لیا، اور امید کرتا ہوں کہ اس چینل کو جو ہے تو آپ لوگ اس کو پذیرائی دیں گے. تو پذیرائی ملے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی بیس کے اوپر اور بھی بہت کام کر سکیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے بھی لیکچرز جو ہے تو اس میں ہم اسی چینل کے اوپر لے آئیں، اور اگر ضروری ہوا تو دوسرے سبجیکٹس کے بھی ہوں گے. میں تمام اسٹوڈنٹس کو اور تمام سننے دیکھنے والوں کا مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ترقی کریں، ہمارے جوان ترقی کریں، کیونکہ جوانوں کی ترقی سے پاکستان کی ترقی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.